ایک عجیب ماحول تھا، خوف اور دہشت کا، اور پہلا مارشل لا تھا۔ لاہور میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے، اور وہ جو جنرل اعظم تھے ان کو جنرل ایڈوائر کا لقب دیا گیا، اور اس حالات میں یہ خبر آئی کہ مولانا مودودی کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو بہت عام نہیں ہوتے تھے۔ مجھے صبح میرے ایک دوست، اللہ ان کی مغفرت کرے، باری صاحب جانتے ہوں گے، سعید نقشبندی صاحب کشمیر کے تھے، وہ جمعیت کے رکن رہے تھے، وہ انہوں نے میرے گھر پہ آ کے مجھے اطلاع دی کہ 9-10 بجے کے قریب ہم لوگ سائیکلوں پہ بیٹھے اور یہاں آ گئے۔ 100-150 کارکن جمع ہو چکا تھا، کسی کے لب پر کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا، بعض آنکھیں جو تھیں وہ نمناک تھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، بات نہیں بنتی تھی۔ یہ اللہ کا بندہ اٹھا، اندر گئے، قرآن پاک لایا، اور اس میں سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ آیت پڑھی، اس کا 1 گھنٹے تک درس دیا۔ میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ ہماری کیا کیفیت ہوئی، معاف کیجیے گا۔ دوسرے دن اب یہ مولانا فتح محمد کی فراست دیکھیے، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں اس پر احتجاج کرنے کے لیے پہلا جلوس نکلے گا۔ دفعہ 144 نافذ تھی، طے یہ پایا کہ پلے کارڈ بنائے جائیں گے، 2 آدمیوں کا گروہ 10 قدم کے فاصلے سے چلے گا تاکہ دفعہ 144 کی عصمت میں خراش نہ آئے، اور وہ اس فاصلے کی وجہ سے وہ جلوس 1 میل سے زیادہ لمبا ہو گیا، اور ہم لوگ راجہ بازار، اردو بازار یہاں سے نکلتے ہوئے پورے شہر کا چکر لگا کے آئے۔ میں نے اپنی کانوں سے ایک کمیونسٹ شاعر تھے صادق، ان کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ اور دیکھو جن کے پلے سچ ہے وہ باہر نکل آئے۔ اس کا کریڈٹ صرف اس شخص کو جاتا ہے جس کا نام فتح محمد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک زندہ معاشرے میں ہوتے جہاں پر آدمی کا تقویٰ، اس کا علم، اس کا کردار، اس کی مقصد کے ساتھ وابستگی، یہ اس کی عزت کا معیار ٹھہرتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا اصول کار فرمایا ہوتا، تو میں آج اس اسٹیج سے مطالبہ کرتا کہ اس سڑک کا نام جو ہے وہ فتح محمد روڈ رکھا جائے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد کی ایک نہایت اہم شاہراہ کا نام ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جسٹس سر عبدالرشید کون تھے۔ یہاں قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ جسٹس سر عبدالرشید کے نام پر دامن کوہ سے آپ پارے کو جو سڑک جاتی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ان کی کیا خوبی تھی، اتفاقات زمانہ سے جب پاکستان بنا تو وہ فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے قائد اعظم سے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی اہمیت ہماری تاریخ میں نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر ایک اتنی بڑی شاہراہ کا نام رکھا گیا ہے۔ ایک ہمارے بیوروکریٹ تھے، میں بھی سرکاری بیوروکریٹ رہا ہوں اگر آپ مان لیں تو، اور وہ آغا شاہی صاحب، بھائی آغا شاہی صاحب نے بہت خدمت سر انجام دی ہوگی، لیکن بے شمار اور ایسے لوگ گزرے ہیں۔ 9th ایونیو کا نام جو GH کو